کی آفاقی شخصیت جامعہ عبداللہ ابن مسعود جیسے کئی عظیم الشان منفرد المثال اداروں کے بانی محتمم اور قائد و خادم پیر طریقت ناشر سلسلہ تیغیہ حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ مفتی رحمت حسین مصباحی تیغی ویشالوی منبر شریف پہ تشریف لے آئے۔ یہ سرکار سرکاہی علیہ الرحمت و رضوان کے مشن کو آگے بڑھانے میں کلیدی رول ادا کر رہے ہیں۔ زبان سے، فن سے، قلم سے، سخن سے، ہر زاویے سے رہتے ہیں کلکتہ میں، مگر سرکار تیغ علی کے عشق کا فیضان لے کر سفر کرتے ہیں پورے ملک میں، حضرت تیغ علی کے عشق کی خوشبو چھڑکتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، کہہ دیجئے آمین۔ ایک قطعہ پڑھتا ہوں میں سرکار سرکاہی کی بارگاہ میں، اگر آپ حضرات تیار ہیں تو حضرت کی آمد پر سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کھل کے اٹھا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، میں مشہور قطعہ پڑھ دیتا ہوں کہ گلشن عشق محبت کی کلی کہتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہے ہم لوگ ولی کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ پیدا ہوتے ہی قدم جس نے ہے ماں کا چوما، سیدھے لفظوں میں اسے تیغ علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مولانا اظہر القادری صاحب کا جو آج خطاب ہوا ہے، آشیانہ کالونی حاجی پور کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح کے پڑھے لکھے باشعور اور اصلاح پسند مجلس میں حضرت مولانا اظہر القادری صاحب قبلہ نے یعنی خطیب ایشیا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی تقریر کے وقت ایک قطعہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہر ایک ظلم کا نسخہ پریس جائے گا۔ جب شعر معنویت سے لبریز ہو تو دھکا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ شعر بولتا ہے کہ اس کا معیار کیا ہے۔ محبوب عاقل صاحب اور عبداللہ امامی جوہر صاحب، معین الدین بشن پوری صاحب، علامہ غلام نبی نیّر مصباحی، ایسے لوگ بیٹھے ہوں تو شعر کا وقار بڑھتا ہے۔ دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں کو یہ شعر کس لہر میں بہا کر کہاں لے جاتا ہے، کیا تاثر پھیلتا ہے۔ ہر ایک ظلم کا نسخہ پریس جائے گا۔ کبھی کبھی اشارے کی زبان میں شعر کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محبوب راہی نے کہا تھا کہ ہر کوئی ہے جو خدا خود ہی ہوا چاہتا، اور ہوتا تو وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ شعر کا حسن تو بس رمز میں ہے اے راہی، اور قاری ہے کہ جو کچھ ہے کھلا چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رہنے دیا جائے اہل اسٹیج، اہل محبت کی توجہ کے ساتھ، ہر ایک ظلم کا نسخہ پریس جائے گا، چھپے گا دیس میں لیکن بدیس جائے گا۔ کہاں سے بیل کرائیں گے دشمن اسلام، اگر عمر کی عدالت میں کیس جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سے بیل کرائیں گے، ایسے شعر میں نعرہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کہیں سے نعرے کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، چلیے شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ نعرے کے لیے سرکار سرکاہی کا نام ہی کافی ہے۔ تشریف رکھیں۔ دوبارہ کیسے پڑھا جائے، میں نے جنہیں سنایا ہے ادھر سے کوئی رسپانس ہے نہیں۔ لگتا ہے کہ ہمارے کوثر بھائی اور تمام احباب کی محبت کا خیال کرتے ہوئے ایک مرتبہ اور پڑھنا پڑے گا۔ ہر ایک ظلم کا نسخہ پریس جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہاتھی اٹھاتے ہیں تو اس طرح اٹھائیے، یا رسول اللہ۔ آواز کہاں ہے آپ کی؟ یا حسین۔ حسین، اور بلند آواز سے یا حسین۔ یا حسین۔ ارے مضبوط ہو گیا ہے جگر کربلا کے بعد، مضبوط ہو گیا ہے جگر، پورا پڑھ دوں کیا؟ مضبوط ہو گیا ہے جگر کربلا کے بعد، معمور ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد، فتح و ظفر کا باندھے امامہ سر حسین، نیزے پہ کر رہا تھا سفر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اس دور کے یزید کو شاید خبر نہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان ہر اللہ۔ ایک ظلم کا نسخہ پریس جائے گا، چھپے گا دیس میں لیکن بدیس جائے گا۔
کہاں سے بیل کرائیں گے دشمن اسلام اگر عمر کی عدالت میں کیس جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر کی عدالت میں کیس جائے گا. علامہ مفتی رحمت علی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. اللہ ہم اکبر ذرا ہاتھ اٹھا کر جواب دیں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر نعرہ رسالت. یا رسول اللہ انوار مصطفیٰ کانفرنس. زندہ باد جشن دستار حفاظ کرام. زندہ باد نقیب سدا بہار جناب محبوب گوہر اسلام پوری. زندہ باد علماء اہل سنت. زندہ باد. آپ حضرات اس قدر محبتیں پیش کر رہے ہیں کہ وہ قطع بھی پڑھنا پڑے گا کہ دل کے اندھے عقل کے پیدل کتنے آئے کتنے گئے. جی بے شک 1400 سالوں میں مسلسل کتنے آئے کتنے گئے. تو کہتا ہے دنیا سے اسلام مٹا کر رکھ دیں گے, تیرے جیسے آگل پاگل کتنے آئے کتنے گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. بس کریں, وقت بہت کم ہے. جتنے علماء مشائخ مفتیان کرام ذی وقار عالی مرتبہ صاحبان کی آمد ہوئی ہے, میں سب کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. چلیے, اگر معاملہ یعنی میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ پروگرام 100% کامیابیوں کی سرحدوں کو عبور کر رہا ہے, مگر کہیں سے داغ اور دھبا اور کہیں سے بھی شکوے کا لفظ جلسے کے لیٹر پیٹ پہ سب کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں کہ کوئی داغ دھبا نہ آئے تو وہ صاحبان جو میرے اسلامی بھائی ہیں, بڑی عمر کے بھی ہیں, قابل قدر ہیں, میں دل سے ان کا احترام کر رہا ہوں. آپ کو یوں ہی نہیں آنا ہے, کرسیاں لے کے تشریف لانا ہے. اگر چند قدموں کی زحمت میری یعنی گفتگو میری نہیں ہے, یہ آواز میری نہیں ہے, منبر شریف سے نشر ہونے والی آواز. ملت اسلامیہ کا درد اگر آپ کے سینے میں ہے تو یہ دیکھیے مدرسہ برکاتیہ سے فارغ ہونے کے لیے حفاظ کی ٹیم یہاں موجود ہے. جس قدر عظمت قرآن پہ حملے ہو رہے ہیں, روزانہ حفاظ کرام کی ٹیم تیار ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے اسلام مٹا دیں گے, کوئی کہتا ہے قرآن کو بدل کے رکھ دیں گے, مگر یہ دیکھیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام منظر عام پہ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ فرمان رب لوح و قلم مٹ نہ پائے گا, باطل لگا لے جتنا بھی دم مٹ نہ پائے گا. 26 آیتوں کو تو رہنے ہی دیجئے, ایک حرف بھی خدا کی قسم مٹ نہ پائے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن حفاظ کرام انوار مصطفیٰ کانفرنس. لمبی نظامت کا خدشہ رہتا ہے, مگر چونکہ میں دیکھ رہا ہوں سارے اہل محبت ہیں. یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوا ہے آشیانہ کالونی کا, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. کمیٹی والوں نے بتا دیا ہے کہ رخ حیات کو تابندہ کر کے چھوڑیں گے, رخ حیات کو تابندہ کر کے چھوڑیں گے, رخ حیات کو تابندہ کر کے چھوڑیں گے, گل حیات کو ہم درخشندہ کر کے چھوڑیں گے. بتا دیا ہے کمیٹی کے سارے لوگوں نے کہ نبی کے نام کا ہم جلسہ کر کے چھوڑیں گے. ماشاءاللہ. ابھی مفتی رحمت علی مصباحی آئے ہیں تو یہ حال ہے جب اڑیسہ کے مجاہد کے شہزادے پیر طریقت عطائے سرکار مجاہد ملت دھام نگر کے تاجدار سیدی سرکار علامہ الحاج الشاہ سید غلام محمد حبیبی یعنی مجاہد ملت کے شیر آئیں گے, تب منبر شریف پر کیسا لگے گا. میں تو کہتا ہوں مولانا کاظم صاحب, مولانا اکرم صاحب, اب تو تیاری کروائیں, سید زادے کو لایا جائے. مجاہد ملت کی بارگاہ سے جو مہمان عالی وقار آئے ہیں, کم از کم تشریف لے آئیں تو ہم لوگ زیارت کرتے رہے. پہلی مرتبہ حضرت کی آمد یہاں ہوئی ہے ماشاءاللہ, بڑی شخصیت کے مالک, تو آپ دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے. اس وقت فاضل جامع ازہر, انٹرنیشنل خطیب, داعی اسلام, مبلغ مسلک اعلی حضرت, خلیفہ تاج الشریعہ, خلیفہ گلزار ملت, ناشر مسلک اعلی حضرت
حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی غلام جیلانی ازہری کھنڈوا مدھیہ پردیش، جن کا شمار ان خطبہ میں ہوتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ غلام جیلانی ازہری کے عہد خطابت میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں۔ میں حضرت کا استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ دیکھیے پھر مجھے وقت لینا پڑے گا، ہاتھ اٹھوانا پڑے گا، آپ خود سے بیدار ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر لہرا دیجئے۔ وطن سے نکلا ہے، میرے وطن سے نکلے گا، عراق، شام، قطر اور یمن سے نکلے گا۔ خدا نے چاہا تو وہ دن بھی آئے گا گوہر جلوس 12ویں واشنگٹن سے نکلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انوار مصطفیٰ کانفرنس، فیضان سرکار سرکاہی علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری۔